السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں شہزاد احمد امجدی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا سا چینل علمی دنیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بتانے والے ہیں کہ مرید ہونا کتنا ضروری ہے، کیونکہ بسا اوقات لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے، اور اگر جامع شرائط پیر نہ ملے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیسے پیر سے مرید ہونی چاہیے۔ لہٰذا ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ آنے والے لیٹسٹ ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ دوستو، آج کل جو بیعت رائج ہے اسے بیعت تبرک کہتے ہیں، جو نہ فرض ہے نہ واجب اور نہ ہی کوئی حکم شرعی ہے کہ جس کو نہ کرنے پر گناہ یا آخرت میں مواخذہ ہو۔ ہاں، اگر کوئی متصل سلسلہ جامع شرائط پیر مل جائے تو اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اس کا مرید ہونا یقیناً ایک امر مستحسن اور باعث خیر و برکت اور بے شمار دینی و دنیاوی فوائد کا حامل ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر کوئی شخص عقائد درست رکھتا ہو، بزرگان دین علماء کرام سے محبت رکھتا ہو اور کسی خاص پیر کا مرید نہ ہو تو اس کے لیے یہ عقائد اور ایمان کی درستگی اولیاء کرام علماء ذوی الاحترام سے محبت ہی کافی ہے، اور کسی خاص پیر کا مرید نہ ہو کر ہرگز کوئی شرعی مجرم یا گناہگار نہیں ہے۔ مگر آج کل گاؤں دیہاتوں میں کچھ جاہل بے شرع پیر یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ جو مرید نہ ہوگا اس سے جنت نہیں ملے گی، یہاں تک کہ بعض نخواندہ پیشاور مقرر جن کو تقریر کرنے کی فرصت ہے مگر کتابیں دیکھنے کا وقت نہیں ہے، ان کے پاس یہ جلسے جلوس میں ان جاہل پیروں کو خوش کرنے کے لیے یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے، اور بعض نخواندہ اس کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بدلاتے ہیں، اور اس سے آج کل کی پیری مریدی مراد لیتے ہیں۔ اولاً تو یہ حدیث نہیں ہے، ہاں بعض بزرگوں سے ضرور منقول ہے کہ جس کا کوئی شیخ نہیں اس کا شیخ شیطان ہے، تو اس شیخ سے مراد مرشد عام ہے نہ کہ مرشد خاص، اور مرشد عام کلام اللہ ہے، کلام ائمہ ہے، شریعت و طریقت ہے، کلام علماء ظاہر و باطن ہے۔ اس سلسلہ صحیحہ پر کے عوام کا ہادی کلام علماء، اور کلام علماء کا رہنما کلام ائمہ، کلام ائمہ کا مرشد کلام رسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشوا کلام اللہ ہے۔ سیدی و سندی اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرضوان نے فرماتے ہیں کہ سنی صحیح العقیدہ کہ ائمہ ہدیٰ کو مانتا، تقلید ائمہ ضروری جانتا، اولیاء کرام کا سچا معتقد، تمام عقائد میں راہ حق پر مستقیم و ہرگز بے پیر نہیں۔ وہ چاروں مرشدان پاک یعنی کلام خدا، رسول و ائمہ علماء ظاہر و باطن اس کے پیر ہیں، اگرچہ بظاہر خاص بندہ خدا کے دستے قدرت پر وہ شرف بیعت سے مشرف نہ ہوا ہو۔ اور فرماتے ہیں کہ رستگاری کے لیے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مرشد جاننا ہی کافی ہے۔ فتاوی افریقہ صفحہ نمبر 136۔ خلاصہ یہ ہوا کہ اگر جامع شرائط پیر نہ ملے تو مرید نہ ہونا ضروری نہیں ہے، ہاں اگر کوئی جامع شرائط پیر مل جائے تو اس سے مرید ہونا باعث خیر و برکت ہے۔ آج کل کے جو پیر جو گلی گلی محلے محلے گاؤں گاؤں نگر نگر ڈگر ڈگر گھوم کے لوگوں کو مرید کرتے ہیں، فیری والے کی طرح بے شرع ہوتے ہیں، جو علماء کرام کی برائی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے ہاتھ پہ ہرگز ہرگز مرید نہ ہو، اور ایسے لوگوں کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ دینا گویا کہ ایمان کی موت ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی گئی کہ اگر کوئی شخص حضور کا نام لیوا ہو یعنی غوث پاک کا نام لیوا ہو اور اس نے حضور کی یعنی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی دست مبارک پر بیعت نہ کی تو حضور کا خرقہ پہنا ہو، کیا وہ حضور کے مریدوں میں ہے؟ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو اپنے آپ کو میری طرف منسوب کرے اور اپنا نام میرے غلاموں میں شامل کرے تو اللہ اسے قبول فرمائے گا اور وہ میرے مریدوں کے زمرے میں ہے۔ بحوالہ فتاوی افریقہ صفحہ نمبر 140۔ علاوہ اس کے عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جس کو پیر کامل جامع شرائط پیر نہ ملے اسے چاہیے کہ وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہ کثرت سے درود پڑھے۔ تو محترم ناظرین، اب آپ کوئی بخوبی واقف ہو گئے ہوں گے کہ جامع شرائط اگر پیر نہیں ملتا ہے تو مرید ہونا کوئی فرض واجب یا ضروری نہیں ہے، ہاں اگر کوئی جامع شرائط پیر مل جائے تو اس کے ہاتھ پہ بیعت ہونا باعث خیر و برکت ہے۔
امید یہ ہے کہ دوستو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجیے گا اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو شیئر کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔